अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद खदशात बढ़ रहे हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में इंतहाई ख़राब हालात और तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का दावा है कि इमरान खान को मुतअद्दिद बार मारा पीटा गया, इन्हें शदीद कैद में रखा गया और वो हफ्तों से अपने ख़ानदान या क़ानूनी टीम से मिलने से क़ासिर हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने मीडिया चैनल को बताया कि हुकूमत इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इनसे मिलने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है। अगर वो हमें इनसे मिलने देते हैं तो ये तमाम ख़यासारियाँ ख़त्म की जाएंगी। अलीमा का दावा है कि इन्हें यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की ताकत का ढांचा इमरान खान को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन हुकूमत का रवैया अवामी गुस्से को हवा दे रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 फौजियों पर हमले के बाद अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप इंतजामिया ने पनाह की तमाम दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी है। मजीद अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले अफराद के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले अफराद के लिए वीज़ा का इजरा भी फौरी तौर पर रोक दिया। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब व्हाइट हाउस से कुछ ही फासले पर फायरिंग के वाक़े ने मुल्क भर में सिक्योरिटी के हवाले से बहस को जन्म दिया है। USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने आज तस्दीक की कि तमाम हुकाम को पनाहगज़ीनों के फैसलों को रोकने की हिदायत दी गई है। एडलो के मुताबिक किसी को भी उस वक्त तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक हर दरख्वास्त दहिंदे की मुकम्मल छानबीन नहीं हो जाती। एक सीनियर एहलकार ने AFP को बताया कि यूक्रेनी मुज़ाकरातकार यूक्रेन में जंग ख़त्म करने के लिए अमरीकी मंसूबे पर बातचीत की गर्ज से इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। एहलकार ने कहा कि वफ़द इस हफ्ते के आखिर में अमरीकी फरीक से मिलने का मंसूबा बना रहा है और मामले की हसासियत के बाद नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त की। इस वफ़द में सीनियर सेक्रेटरी एहलकार रुस्तम उमरूफ और फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गे किस्टलिसा शामिल है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के मुताबिक वह अमरीकी खुसूसी एलची एस्टियोडिको और व्हाइट हाउस के साबिक़ मुशीर जैरेड किशनर से मुलाकात करेंगे। इसने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर फ्लोरिडा में होंगे। एक एहलकार ने कहा कि साबिक़ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हेनरी मार्क इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तय थे, मगर आज इन्हें इस फहरिस्त से हटा दिया गया। यूरोपी एयरबेस ने अपने वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली A320 6000 तैयारों की फौरी मरम्मत का हुक्म जारी किया। ये एक ऐसे बड़े पैमाने की कॉल है जो कि आलमी बेड़े के निस्फ से ज़्यादा को मुतासिर करेगी और जिससे अमेरिका के साल के सबसे मसरूफ़ सफरी अख्तिताम अल हफ्ता में हलचल का खतरा है और दुनिया भर में खलल पैदा हो रहा है। रॉयटर्स में शाये एयरबेस के बुलेटिन के मुताबिक इस मसले का हल पुराने सॉफ्टवेयर पर वापस जाना है और यह काम तैयारा दोबारा उड़ान भरने से पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। एयरलाइंस का कहना है कि यह शर्त मुतअद्दिद खित्तों में ताख़ीर और परवाज़ों की मनसूखी का सबब बन सकती है। तुर्किया की कौमी एयरलाइन तुर्किश एयरलाइंस ने कहा है कि एयरबेस की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट जारी होने के बाद इसने A320 फैमिली के 8 तैयारों पर मतलूबा इक़दाम शुरू कर दिए हैं। तुर्किया के शहर इनखरा और पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद ने 29 नवंबर को आज फ़लस्तीनी अवाम के साथ बैनुल-अक़वामी यकजहती के दिन के मौके पर मसला फ़लस्तीन के लिए एक मुनसिफ़ाना और पायदार हल के मुतालबे का इआदा किया। वज़ारत ख़ारजा ने आज हफ्ते को जारी एक बयान में मसला फ़लस्तीन के हल के लिए तुर्किया की तवील मुद्दती वाबस्तगी पर जोर दिया। बयान में तुर्किया की 1967 की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद, खुदमुख्तार और मुतसिल रियासत फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत का इज़हार करते हुए जोर दिया गया। ऐसी रियासत ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए नागुज़ीर है। इनखरा ने यह भी कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए इसकी हिमायत मुतज़लज़िल नहीं है और मौजूदा इलाक़ाई कशीदगी और इंसानी मसाइल के दरमियान फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो एक जामे हल के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे और तुर्किया ने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात में हिस्सा लेने की अपनी आमदगी की तस्दीक़ की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की बक़ा के लिए जिनकी हिमायत बहुत अहम है, खुदामद पसंद मजहबी यहूदियों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की लाजमी फ़ौजी भर्ती से मुतालिक एक नए मसूदा क़ानून ने इसराइल में हंगामा खड़ा कर दिया है। अपोजिशन ने इसे फ़ौजी भर्ती से बचने वालों के लिए एक ख़ास रियायत करार देते हुए इसकी मज़म्मत की। 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त तय पाए एक फ़ैसले के तहत जो मर्द अपना पूरा वक्त मुक़द्दस यहूदी मतन के मुताले के लिए वक्फ करते हैं, इन्हें लाजमी फ़ौजी सर्विस से एक तरह की छूट दी जाती है। ताहम इजरायली मुआशरे के बाकी हिस्सों की तरफ से इसे छूट पर बढ़ता हुआ दबाव आया है, ख़ासतौर पर जब गाज़ा में जंग को रोकने वाली कमज़ोर जंगबंदी के बावजूद हज़ारों फ़ौजी और रिज़र्व सिपाही कई महाज़ों पर मुतहरिक हैं। खुदामद पसंद मजहबी यहूदी इसराइल की यहूदी आबाद का 14% हिस्सा है।
نتن یاہو کے دائیں بازو کے اتحاد کی بقا کے لیے خدامت پسند مذہبی پارٹیوں کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور لازمی فوجی سروس کی تجاویز پر ان کی مخالفت نے اکتوبر میں یروشلم میں ایک بڑے عوامی مظاہرے کو جنم دیا۔ شری لنکا کی مقامی میڈیا نے آج ہفتے کو رپورٹ کیا کہ طوفان ڈیٹوا کے بعد شری لنکا بھر میں ہوئی شدید سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 123 افراد ہلاک اور 130 دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق کنڈی ضلع میں 51 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہے جبکہ 67 افراد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ بدلا ضلع میں 35 ہلاکتیں تصدیق شدہ ہیں اور 27 افراد لاپتہ ہیں۔ دوسرے اضلاع بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کیگلا میں 9، میٹیلے میں 8، نوارا ایلیا میں 6 اور امپارا میں 5 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ طوفان ڈیٹوا جو 26 نومبر کو شری لنکا میں آیا 1,02,877 خاندانوں کے 3,73,428 افراد کو متاثر کر چکا ہے، جبکہ بحران کے جواب میں 43,925 افراد کو 488 عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ غیر معمولی حالات 17 نومبر سے جزیرے کو متاثر کر رہے ہیں، جس میں شدید بارشیں، سیلابی پانی میں اضافہ اور لرزش اراضی شامل ہیں۔ انتظامیہ نے کئی بڑی ندی نالوں کے لیے ہائی رسک سیلابی انتباہ جاری کیا اور ارد گرد کے نشیبی علاقوں میں مقیم افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ شری لنکا کے صدر انورا کومارا نے آج ہفتے کے روز پبلک سیکورٹی آرڈیننس کے تحت فوری طور پر نافذ عوامی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ مقامی میڈیا نے وزیر وسانتا سمارا سنگے کے حوالے سے کہا کہ غیر معمولی گزٹ کا مقصد عوامی تحفظ کی حفاظت اور تباہی کے تیز رد عمل کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ جزیرے کی قوم کو موسم سے متعلق بدترین بحران کا سامنا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، جس سے ملک بھر میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سمار سنگے نے کہا ہے کہ ملک کے تقریباً تمام علاقے موسم کی خراب صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مقامی حکام نے اصرار کیا کہ اگرچہ سمندری طوفان ڈٹوا کا براہ راست اثر ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ جزیرے سے دور ہو گیا ہے، لیکن بجلی کی لائنوں کے جو سسٹمز کو نقصان پہنچا تھا وہ ابھی تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں اور تباہی کی صورتحال ابھی تک کم نہیں ہوئی۔ شری لنکا کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ مغربی سبارگوما صوبوں میں 50 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی، جبکہ دیگر صوبوں میں بھی بعض اوقات بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھونی البینیز نے آج ہفتے کے روز کینبرا میں ڈی لاج میں ایک نجی تقریب میں اپنی پارٹنر جوڈی ہیڈن کے ساتھ شادی کر لی، جس سے وہ عہدہ پر رہتے ہوئے شادی کرنے والے آسٹریلوی رہنما بن گئے ہیں۔ البینیز اور ہیڈن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا، ہم اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کی موجودگی میں اپنی محبت اور اپنے آئندہ زندگی ایک ساتھ گزارنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ البینیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جشن کی ایک مختصر ویڈیو کی ایک لفظی کیپشن کے ساتھ پوسٹ کی۔ اس شادی میں کئی رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں سینئر وزراء پینی ونگ، مارک بٹلر، کیٹی کیلاکھر اور دوسرے موجود تھے۔ آسٹریلوی اپوزیشن کے رہنما سوسن لی نے بھی شادی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمان میں گھریلو ملازمین کے لیے ایک نیا اور جامع قانون متعارف کروایا گیا ہے۔ اس قانون کے ذریعے نہ صرف 2004 کے تمام پرانے ضابطے منسوخ کر دیے گئے ہیں، بلکہ گھریلو شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کے حقوق، روزگار کے اصولوں اور آجر کی ذمہ داریوں کو جدید تقاضوں کے مطابق اثر نو مرتب کیا گیا۔ اس قانون کے اثرات عمان میں کام کرنے والے ان 2 لاکھ پاکستانی ورکرز پر بھی پڑیں گے، تاہم پاکستان کی حکومت نے ان نئے ضوابط کا خیر مقدم کیا۔ اس قانون کا بنیادی مقصد گھریلو ملازمین کو مستحکم قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ گھریلو شعبہ طویل عرصے سے خلیجی ممالک میں غیر رسمی اور غیر منظم ورک فورس پر مشتمل رہا ہے، جہاں پاسپورٹ ضبط کرنے، غیر معمولی کام کرانے، تنخواہ میں تاخیر اور کم عمر افراد کو کام پر رکھنے جیسے مسائل عام تھے۔ نئے قانون نے پہلی مرتبہ اس پورے شعبے کو واضح قانونی دائرے میں لا کر نہ صرف ملازمین بلکہ آجروں کے لیے بھی واضح ذمہ داریاں اور قابل نفاذ حدود کا تعین کیا۔ اس قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ملازم روزانہ 12 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرے گا، اسے کم از کم 8 گھنٹے آرام ملے گا۔ سالانہ 21 دن کی تنخواہ سمیت چھٹی دی جائے گی اور 30 دن کی بیماری کی چھٹی بھی اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہوگی۔ ملازم کی ذاتی آزادی کے تحفظ کے لیے پاسپورٹ یا کسی بھی شناختی دستاویز کو ضبط کرنا مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا۔ آجر پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے کہ وہ ملازم کی تنخواہ پابندی سے ادا کریں، مناسب رہائش اور خوراک فراہم کریں اور واپسی کے اخراجات کی ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں۔ سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں ہوئی آتش زدگی پر عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کو تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ارسال کیے گئے تعزیتی پیغام میں کہا گیا کہ ہمیں ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگی آگ اور اس کے نتیجے میں ہوئی ہلاکتوں اور زخمیوں کے علاوہ
لاپتہ افراد کے بارے میں علم ہوا ہے۔ اس سانحے پر ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری جانب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھی چینی صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس المناک خبر میں ہمیں بے حد افسوس ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ سے اور دوست عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کے متمنی ہے کہ گمشدہ افراد جلد و بسلامت اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹیں اور سانحے میں زخمی جلد صحت یاب ہوں۔ سعودی فضائی کمپنیوں سعودی ایئر لائن، فلائی ناس اور فلائی ایڈیل نے اپنے A320 طرز کی متعدد طیاروں پر فوری ٹیکنیکی اور پروگرامنگ جائزہ کاروائیاں شروع کر دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ اقدامات جہاز ساز کمپنی ایئر بیس کی جانب سے دنیا بھر میں اس ماڈل کے طیاروں کے لیے جاری کی گئی ہدایت کی بنیاد پر کیے گئے ہیں، جس سے آئندہ دنوں میں بعض پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کا امکان ہے۔ باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ سعودی ایئر لائن نے تصدیق کی ہے کہ وہ طیارہ ساز کمپنی کی جانب سے جاری ہوئے تازہ ترین اپڈیٹس کی نگرانی کر رہی ہے اور ان کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ بتایا گیا کہ اگر شیڈول میں کوئی تبدیلی کرنا ضروری ہوا تو متاثرہ مسافروں سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا تاکہ انہیں بروقت اطلاع مل سکے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ فیڈریشن ایکو ایسٹرن انٹرنیشنل گروپ 7 کے فائنل میں سعودی گھوڑ سواروں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ پیش کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مقابلے میں 11 ممالک کے 120 سے زائد مرد و خواتین گھوڑ سواروں نے شرکت کی۔ سعودی کم عمر ٹیم نے عمدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹیم ایونٹ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا اور اس کی نمائندگی سعود آل ہادی، عبداللہ غزاوی، الجوہرہ متیری اور فواز حکیم نے کی ہے۔ نو عمر کیٹیگری میں سعودی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں کانسی کا تمغہ بھی جیتا، جس کی نمائندگی حسن آل ہادی، مہند اقلیل اور دوسروں نے شرکت کی۔ نوجوانوں کی ٹیم نے بھی اپنی مہم کا اختتام شاندار انداز میں کیا اور ٹیم ایونٹ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا ہے، جس کی نمائندگی عبدالرحمان غامدی، عبدالعزیز عبدالرحمان خیل نے کی ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی سمندری تنظیم انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کونسل کی 2026-27 کی مدت کے لیے رکنیت حاصل کر لی ہے، جس کے لیے لندن میں ہوئے انتخابات میں اسے 142 ووٹ ملے۔ IMO جو اقوام متحدہ کی ایک خصوصی ایجنسی ہے، سمندری تحفظ، سیفٹی، سیکورٹی، آلودگی میں کمی اور سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی معیار طے کرتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز اور ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کے چیئرمین صالح جاسر نے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ مملکت کا یہ انتخاب IMO کے اندر اس کی صلاحیتوں اور قیادت پر عالمی اعتماد کا عکاس ہے۔